السلام علیکم۔ پروگرام نوک جھوک کے ساتھ میں ہوں فیض اللہ خان اور میں ہوں عادل ظفر۔ 2018 کے انتخابات میں تھوڑا ہی عرصہ باقی رہ گیا ہے۔ ہر سیاسی جماعت کی کوشش ہے کہ وہ اس سے پہلے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو متحرک کرے، ان کی توجہ حاصل کرے اور 2018 کے انتخابات میں زیادہ سے زیادہ سیٹیں حاصل کر کے اپنی حکومت بنائے۔ اسی سلسلے میں مختلف سیاسی جماعتوں کے جو اراکین اسمبلی ہیں یا دیگر قیادت ہے، ان کی بھی اڑان شروع ہو چکی ہے اور وہ مختلف سیاسی جماعتیں تبدیل کر رہے ہیں۔ اسی موضوع پہ آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے عادل ظفر۔ عادل بھائی، یہ بتائیے کہ بڑا ایک یہ معاملہ شروع ہو گیا ہے، لوگ سیاسی جماعتیں بھی تبدیل کر رہے ہیں۔ کراچی بڑا اہم شہر ہے اور یہاں پر بھی لوگوں کی توجہ ہے۔ جماعت اسلامی نے بھی نوجوانوں کے حوالے سے ایک مہم شروع کر رکھی ہے۔ پی ٹی آئی بھی یہاں پر ممبر سازی کیمپس لگا رہی ہے، بلکہ سندھ کے دیگر شہروں میں بھی۔ پیپلز پارٹی بھی بڑے عرصے کے بعد سڑکوں پہ نظر آئی ہے۔ تحریک لبیک بھی نظر آ رہی ہے۔ تو اور ایم کیو ایم ظاہر سی بات ہے جو اسٹیک ہولڈر تھی، بہت اہم جو ایک قوت رکھتی تھی، پارلیمانی قوت بھی تھی، عوامی بھی، اس کے اب کئی دھڑے بن چکے ہیں۔ تو آئندہ الیکشن کے لیے ایک طرح سے کراچی بڑا کھلا ہوا ہے اور ہر کسی کی کوشش ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے اندر سمو سکے۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کون سی جماعت کامیاب ہوگی؟ نوجوان کس طرف جائے گا؟ عام ووٹر کیا سوچتا ہے؟ کیا ہونے جا رہا ہے؟ کراچی کے حوالے سے پہلے تو یہاں کی سیاسی جماعتیں سوچ لیں کہ انہیں خود کیا کرنا ہے۔ عوام کو کہیں لے کر جانا، شہر کو کوئی ترقی دینا، نوجوانوں کے روزگار کا بندوبست کرنا، کوئی بلدیاتی مسائل، کوئی ٹرانسپورٹ کے مسائل، تمام چیزیں وہ تو بالکل آپ ایک طرف ہٹا دیں۔ سیاسی جماعتوں کو خود کیا کرنا ہے۔ پیپلز پارٹی نے مہم چلائی، بلاول بھٹو کی تصویر لگائی، جوائن پیپلز پارٹی، نوجوان آئیں پیپلز پارٹی میں شریک ہوں۔ جماعت اسلامی نے تحریک چلائی، پی ٹی آئی لگی ہوئی ہے، جگہ جگہ کیمپ لگا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت لوگوں کو کراچی کے ووٹ سے دلچسپی ہے، لوگوں کو کراچی کی جو ہے سیٹوں سے دلچسپی ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو بھی کراچی سے دلچسپی ہو۔ کراچی سے دلچسپی جس کو ہوگی تو فائدہ ہوگا۔ اگر لوگ دھڑوں میں بڑھ جائیں، جو کراچی کی جو اب جیو پولیٹیکل سچویشن ہے، اس کے اندر جو ہے کراچی کے مختلف علاقے ہیں جو کہ مختلف زبانیں بولنے والے یہاں پہ آباد ہیں، وہ پورے ایک فیزز آپ ان کو تقسیم کر سکتے ہیں کہ کیماڑی پہ اگر آپ چلے جائیں یا ڈسٹرکٹ ویسٹ کے اندر آپ سائٹ اور اورنگی راؤنڈ کی طرف چلے جائیں تو بالکل واضح تفریق نظر آتی ہے۔ اسی طرح آپ جو ہے اگر ہم یہ چلیں کورنگی کریک اور اس سائٹ کے اوپر اور لانڈی کے دوسرے اسٹیل مل والے علاقوں کے اندر اور ملیر کے اندر ہم چلے ہیں تو وہاں کچھ اور نظر آتا ہے۔ بیچ میں ضلع شرقی، ضلع کورنگی، ضلع وسطی ہے، وہاں کی سچویشن کچھ اور نظر آتی ہے۔ کراچی کے اندر منحص القوم کوئی سیکوینس نظر نہیں آ رہا ہے کہ لوگ جو ہے کسی ایک اسٹریم لائن میں ہوں، کسی ایک پیج پہ ہو، کہ ایک سوچ رکھتے ہوں۔ اس وقت کوئی کچھ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ سیاسی پارٹیوں نے کراچی کے زخموں پر مرہم رکھنے کی بھی کوئی کوشش نہیں کی ہے۔ کتنی بھی مہمیں چلا لیں، اس کے اندر ظاہر ہے جب آپ خود اسٹرانگ نہیں ہوں گے تو بیرونی عناصر اس کے اندر آئیں گے، وہ اپنا کردار ادا کریں گے اور اپنے من پسند افراد کو لے کر آئیں گے۔ یہ کراچی کی سیاسی جماعتوں کے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ خود اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور اس چیز کو دیکھیں کہ عوام سے ان کا رابطہ کتنا ہے۔ عوام سے رابطہ کرنے کی سیاسی جماعتیں تو خیر اب کوشش کر رہی ہیں، الیکشن بھی قریب ہے، بہت زیادہ وقت اس میں باقی نہیں رہ گیا ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو مہمات تو چلائی جا رہی ہیں۔ اور شاید میرا یہ خیال ہے کہ پہلے کی نسبت یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ کراچی کو ایک اون کرنے کا بہرحال یہ مسئلہ رہا ہے۔ ایم کیو ایم کی بھی سیاست اس کی گرد گھومتی تھی اور لوگ یہاں کی جو مقامی سیاست ہے اس کو ترجیح نہیں دیتے تھے، لیکن اب بہرحال ایک تبدیلی آئی ہے۔ ابھی آپ ایک چیز دیکھیں، آپ نوٹ کریں گے، یعنی اگر ہم پی ٹی آئی کی بات کریں، عمران خان پچھلے شاید 35-40 سال کے عرصے میں مشکل سے چند ہی لیڈر گزرے۔ ایک قاضی صاحب مرحوم تھے جو کراچی کے بڑے تواتر سے دورے کیا کرتے تھے مختلف علاقوں کے۔ یعنی آپ کی جو موجودہ کھیپ ہے، آپ آصف علی زرداری کو دیکھ لیں، انہیں کراچی میں کتنی دلچسپی ہے، آپ بلاول کو دیکھ لیں، آپ میاں محمد نواز شریف کو دیکھ لیں، یعنی یہ جو بڑی پارٹیز ہیں ان کی، تو اس کی بنسبت وہ جو ایک تبدیلی آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ عمران خان اس عرصے میں ایک ایسا بہرحال قیادت ان کی سامنے آئی ہے کہ جو اورنگی ٹاؤن ڈسکو موڑ کا بھی دورہ کرتا ہے، جو قائد آباد کا بھی کرتا ہے، جو ڈیفنس کے ریفٹن میں بھی جاتا ہے، جو گلستان جوہر بھی، گلشن اقبال بھی، شاہ فیصل کالونی بھی، تو وہ تھوڑا سا ایک احساس ہوئے، ایک نئی چیز تو ہوئی ہے۔ پھر ایک چیز آپ اور دیکھیے،
پیپلز پارٹی ایک عرصے سے اقتدار میں ہے، کم و بیش 10 سال تو اس کو ہو گئے مسلسل اقتدار میں، لیکن یہ پہلی بار ہم کچھ جو ایک تبدیلی دیکھ رہے ہیں، شاید یہ اس کو سال بھر کا عرصہ ہوا ہے۔ آپ دیکھیے گا پیپلز پارٹی نے بڑے عرصے کے بعد یہ چیز نظر آئی ہے کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے جناب علی سڑکوں کا کام شروع ہو گیا۔ وہ ایک الگ بحث ہے کہ جناب کتنے پیسے لگے کتنے نہیں لگے، کچھ استرکاری ہو رہی ہے، 25 ارب روپے کا ترقیاتی پیکیج گورنر محمد زبیر کے پاس بھی ہے۔ میں کوئی اور بات کر رہا ہوں نا، اسی طرح سے کچھ پارکس بننا شروع ہو گئے۔ وہ جو پہلے ایک بات تھی نا کہ کراچی کو یہ لوگ اون نہیں کرتے تھے، تو اس میں تو ایک تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ یہ جو اون کرنا ہے نا، یہ اون کرنا بھی آپ وہ سمجھ لیں کہ جی چونکہ ٹھیکے بڑے بڑے ہیں، کوئی چھوٹا ٹھیکہ نہیں ہے۔ یونیورسٹی روڈ چلے جائیں، شارع فیصل چلے جائیں، یا صدر کے اندر جو سڑکیں بن رہی ہیں چلے جائیں، یہ سب بڑے بڑے ٹھیکے ہیں، اور ان کے اندر اتنا کام چھوڑا گیا ہے کہ اگر یہ سندھ ہائی کورٹ اگر سوموٹو نوٹس لے اور صرف اس کے اندر شارع فیصل کے اوپر جنہوں نے آلودگی پھیلائی ہے اور درخت کاٹے ہیں اور کام ادھورے چھوڑے جگہ جگہ، وہ ایسے خطرناک جگہوں پہ کام چھوڑیں کہ بڑے بڑے ایکسیڈنٹ ہو سکتے ہیں، لوگوں کی جانیں جا سکتی ہیں، کوئی اس کی کمپلیشن نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ 10 جگہ سے شارع فیصل کو دوبارہ ریپیئر کیا جا چکا ہے 2-3 مہینے کے اندر اربوں روپے کا اس کے اوپر خرچ کر دیا ہے۔ کوئی یہ اون وون نہیں ہے، یہ صرف آخری دن چل رہے ہیں، بجٹ پھینکو اور پیسہ کماؤ، کمیشن کماؤ بس۔ آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن کہ الیکشن قریب ہوتے ہیں تو کام بڑھ جاتے ہیں، اور دیکھیں اگر سڑک ٹوٹ رہی ہے تو ریپیئر بھی ہو رہی ہے نا، یہ اچھی بات ہے۔ دوسری بات یہ بھائی اس کا ایک ہوتا ہے 1 سال تک ٹھیکیدار ذمہ دار ہوتا ہے، یا 6 مہینے تک ذمہ دار ہوتا ہے، تو وہ ابھی سے سڑک اکھڑنا شروع ہو گئی ہے، تو اگر 6 مہینے بعد وہ سڑک کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ پوچھیں گے یار، جو لوگ یہاں پر آئیں گے وہ پوچھیں گے بھی صحیح۔ دیکھیں میں تو آپ سے یہ وہ اپنا کمیشن پوچھیں گے معذرت کے ساتھ۔ کراچی کے اندر یہی ہوتا رہا ہے کہ صرف اپنا کمیشن پوچھا جاتا تھا، میاں ہمیں کتنا دے رہے ہو۔ اب آپ کراچی کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک بہت بڑی تبدیلی سے نظر آئے گی، اگر آپ غور کریں کہ جو فلیٹس کے پروجیکٹس ہیں ان کے اندر کئی لوگ ان بلڈنگوں کو رنگ کرنے لگے ہیں، جو 20 سال سے رنگ نہیں ہوتا تھا۔ اس بلڈنگ کے باہر آؤٹر کے اوپر جو رنگ کر رہے ہیں اس کے اوپر لاکھوں روپے کا خرچہ ہوتا ہے، وہ لاکھوں روپے پہلے کہاں جاتے تھے جو اب لگ رہے ہیں۔ یعنی اب کہیں سے کہ بھتے بند ہوئے ہیں، کہیں کے ہفتے بند ہوئے ہیں، تو جا کے پھر فلیٹوں کی یونین نے اپنے فلیٹوں پہ رنگ کرانا شروع کیا ہے۔ تو وہ چیزیں تو بڑی، اگر آپ غور کریں تو یہاں تو صرف نوٹ کھینچنا ہے یہاں سے، یہ جو ہے نا یہ وہ ایک گودام ہے جس کے اندر ایک مال پتہ نہیں کہاں سے ایک سرنگ آ رہی ہے، اس میں سے مال بھرتا رہتا ہے اس کے اندر، اور لوگ اس کو لوٹ کے لے کے جاتے ہیں۔ یار عادل بھائی یہ ہمیں کہاں سے نوٹ ملیں گے جو آپ اتنے قصے سنا رہے ہیں؟ لوگوں نے اربوں آپ کو روپے کہاں سے نوٹ ملیں گے؟ آپ تو جائیں پریس کلب پر احتجاج کریں، بس اور کچھ نہیں ہے۔ صرف 2-3 ادارے یہاں پہ ایک ایسے رہ گئے جنہیں ملازمین کا اتنی عزت کا خیال ہے کہ وہ تنخواہ ٹائم پہ دیتے تھے، ان کی بڑی مہربانی ہے، ورنہ یہاں تو صحافت کے اندر جو ہے وہ تو حالت اتنی بری ہے کہ لوگ رو رہے ہیں، مر رہے ہیں، لوگ اپنا کاروبار چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں بھائی ہم کو ٹیکسی لے لیتے ہیں، ہمیں کوئی ٹیکسی دلا دو، ہم آپ کو قسطیں دیتے رہیں گے، ہم کسی اوبر کریم پہ لگا لیتے ہیں، ہم صحافت کے بھاڑ میں اس کو چھوڑو اور یہ کام کرو۔ لوگ تو اس حالت پہ پہنچ گئے، اور باقی جو غریب لوگ ہیں، جو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں بڑا طاقتور سمجھا جاتا ہے صحافی برادری کو، ان کا یہ حال ہے۔ تو باقی تو کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں نا شہر کے اندر فاروق ستار اتنے بڑے لیڈر اپنے جناب، انہوں نے وہاں پہ جلسہ کیا، مجھ سے پنگا لیا ہے، میں بتاؤں گا یہ وہ۔ آج کی حالت ہو گئی ہے، آج یہ حالت ہو گئی ہے کہ وہ 17 گھنٹے 24 گھنٹے کو ان کو نوٹس دینے کہ جی آپ آ جائیں ورنہ عام کارکن کی حیثیت رہ جائے گی آپ کی۔ پھر اب انہیں آفاقیت یاد آ رہی ہے، اب انہیں مہاجر کاز یاد آ رہا ہے۔ اس شہر سے کوئی ہمدرد نہیں ہے بھائی، اس شہر کا کوئی ہمدرد نہیں ہے۔ 30 سال کے بعد انہوں نے لا کے مہاجروں کو وہ مچھلی کا چارہ بنا کے پھینک دیا، جو چاہے کھا، جو مچھلی چاہے کھا لے، اس کے اندر کانٹا نہیں ہے کہ وہ مچھلی پکڑی بھی جا سکے۔ انہوں نے یہ بنا کے ہر شہر کا حال کر دیا، جو سب سے بڑے دعوے دار تھے، سب سے بڑے متوسط طبقے کے دعوے دار تھے۔ نہیں تو اب کیا کریں؟ اس کا حل کیا ہے؟ کراچی کے شہری اب کیا کریں؟ یہ تو ٹھیک ہے ایک بڑی پریشان کن صورتحال ہے، 30 سال ہم آپ کی بھائی بات اب مان جو لیتے الیکشن آ رہے ہیں اس الیکشن کے اندر کراچی کی صرف وہ بندر بانٹ ہوگی جو 1993 کے الیکشن میں ہوئی تھی، کہ 6 سیٹیں مسلم لیگ کی، اس وقت 13 سیٹیں تھی کراچی کی، 6 سیٹیں مسلم لیگ کی، 6 پہ پیپلز پارٹی کی، 1 جماعت اسلامی کو مل گئی۔ اللہ خیر صلی اللہ، مسئلہ تیار ہو گیا۔ اب یہی ہوگا کہ اتنی سیٹیں اس کی، اتنی پی ایس پی کی، اتنی لانڈی والوں کی، اتنی پی آئی بی والوں کی، اتنی بادرآباد والوں کی، اتنی جو بلاول بھٹو کی، اتنی لیاری کی، وہاں کی ملیر کی، اس کی، وہ اس کی، اللہ خیر صلی اللہ، سب اپنے اپنے مزے کریں گے بھائی۔ اس کو بھولے آپ، وہ ایک مجلس عمل نام کا بھی تو ایک اتحاد ہے، وہ مجلس عمل جو ہے وہ تو اب اللہ جو اگر یہ اس کو لے کر چلتے اور صحیح طریقے سے چلتے تو ان کی حکومت ہوتی۔ یہ تو اب انہوں نے چھوڑے ہی کچھ نہیں، اور پھر ظاہر جو دین سے بیزار لوگ ہیں انہوں نے تو ملا 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 کی وہ رٹ لگائی ہے کہ جی اب تو آپ جا کے اسلام کے نام پہ ووٹ نہیں مانگ سکتے بھائی، اب تو اسلام کی بات کرنے والے کہتے ہیں یار ہم ذرا سائڈ پہ رہتے ہیں۔ ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے، دین کی بات کرنے والا جو کہیں محفوظ نہیں ہے، اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہی نہیں ہے، کیسے سمجھے گا؟ ہر طرف سے اس کے اوپر حملے ہو رہے ہیں۔ اب تو لوگوں نے اپنے حلیے چینج کرے، میں نے 20 سال لوگوں نے داڑھی رکھی، اب وہ شیو کرنے لگے ہیں، داڑیاں صاف کرنے لگے ہیں لوگ، ہم تو شروع سے ہی نہیں تھے۔ تو اب تو پوزیشن یہاں پہ تو ہم تو اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں، اور ہمارے ڈرامے ورامے جو ہیں وہ تو ہماری اخلاقیات کا جنازہ نکال چکے ہیں۔
ہر چیز بہت بری ہے. کراچی کے اندر انقلاب ہی ہے جو کراچی کو لائے گا. جب کراچی میں انقلاب آئے گا تو پورے پاکستان میں انقلاب آئے گا. آپ کچھ کر لیں, اس کو آپ نے روٹی کی طرح بیل کے رکھ دیا اس شہر کو, اور گنے کی طرح پیل کر رکھ دیا, لیکن یہ شہر کی جو قائدانہ صلاحیت ہے اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. آج بھی یہ شہر پاکستان کی قیادت کرنے والا شہر ہے, صرف اس کو صحیح لیڈرشپ مل جائے. خیر صحیح لیڈرشپ تو ایک پوری قوم کا مسئلہ ہے, لیکن ایک بات یہ ہے کہ مجلس عمل بنی تو ہے, مطلب آپ کو لگتا ہے کہ 2018 میں کوئی وہ والے نتائج نہیں آئیں گے, وہ والے نتائج نہیں آئیں گے جو پہلے مجلس عمل نے لیے تھے, اور جو ہے سادہ اکثریت میں آ گئی تھی اور حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئی تھی. وہ نتائج اب نہیں آئیں گے. اب عمران خان جو ہیں بہت بڑی ہڈی ہیں حلق کی, یہ صرف ووٹ کاٹیں گے. ان کا اپنا تو مجھے تو نہیں لگتا کہ ان کا کوئی اچھا مستقبل جو ہے جس صوبہ سرحد کے اندر جو ہونا ہے وہ جو حکومت آنی ہے. جس طرح ملالہ آئی اور ملالہ نے دورہ کیا ہے, تو ملالہ کے لیے میرے خیال سے کوئی راستہ بنایا جا رہا ہے. شوکت عزیز بھی تو آئے تھے, معین قریشی بھی تو آئے تھے, ملالہ بھی ہے کہ وزیر اعظم بن جائے گی, کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اس سے کیا حرج ہے, بن جائے وزیر اعظم. ہاں کوئی بھی آ جائے. جب نان پاکستانی کے وزیر اعظم بن کے معین قریشی صاحب جا سکتے ہیں, تو ملالہ کے پاس تو پھر بھی پیدائش کا سرٹیفکیٹ تو پاکستان کا موجود ہے. مطلب یعنی آپ کو کیوں لگتا ہے کہ مجلس عمل اس طرح سے کامیابی نہیں سمیٹے گی جس طرح 2002 اس لیے کہ مجلس عمل کے بعد نہ اس وقت قاضی حسین احمد ہے نہ مولانا نورانی ہے, قیادت ہوتی ہے. مولانا فضل الرحمان تو ہیں, ان کے مولانا فضل الرحمان اکیلے رہ گئے تو کیا کریں گے؟ سراج الحق بھی ہیں ان کے ساتھ. سراج الحق صاحب تو وہ, اور تو سراج الحق صاحب تو ان کے سامنے بھائی اسٹوڈنٹ ہے. میں آپ کو سیدھی سی بات بتاؤں, سراج صاحب جماعت اسلامی کے امیر ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ وہ جو ہے وہ ان کا تجربہ, ان کا وہ والا تجربہ تو نہیں جتنے وہ ماہر ہیں. پاکستان کے سب سے کامیاب سیاستدان ہیں, کچھ بھی کر لیں ان کا اپنا فائدہ نکال لیتے ہیں. جماعت اسلامی تو اصولوں پہ چلتی ہے نہیں, ہم نے تو یہ فیصلہ کر دیا اب غلط ہے, ہم تو اسی پہ چلیں گے. کہاں اصول ہوتے ہیں؟ ضیاء الحق کی آمریت کا ساتھ دیا, ضیاء الحق کی آمریت کا ساتھ دیا, بہت غلط الزام ہے یہ, انتہائی غلط الزام ہے. یعنی میں 1977 سے میں نے جب اخبار پڑھنا شروع کیا تھا, 78-79 کے دور میں جب اردو سیکھ رہا تھا اور اخبار پڑھنا شروع کیا تھا, اس دور کے لے کر آج تک میں آپ کو ایک ایمانداری کی ایک بات بتاؤں, سیاسی طور پہ یہ لوگ کچھ بھی کہیں, لیکن ضیاء الحق نے جو دین کی خدمت پاکستان میں کی ہے نا, یہ آپ کسی اس سے پوچھیں جو دین سے بیزار آدمی, اس سے پوچھیں کہ اس نے دین کی کیا خدمت کی ہے. آج تک یہ لوگ 8ویں ترمیم کو مکمل طور پہ ختم نہیں کر سکے. ایڑی چوٹی کا زور لگا کے جو پاکستان کی اساس کو شخص مضبوط بنا کے گیا ہے نا, وہ کوئی نہیں کر کے گیا. کسی دینی جماعت نے وہ کام نہیں کیا. جس وقت اس کو سپورٹ کی ضرورت تھی, اس کو سڑکوں پہ لوگوں کی پبلک کی ضرورت تھی, ان دینی جماعتوں نے اس کو لوگ نہیں دیے. آپ بی ٹیم کا الزام لگا کے لیبل گلے میں ڈال کے گھومتے رہیں, کھائے پیا کچھ نہیں, گلاس تھوڑا باہر آنے, اور اب برائی بھی کریں اس کی. جب بی ٹیم ہے تو بی ٹیم ہے, ٹھیک ہے یار, بی ٹیم سے ختم ہو گئی بات, کیا کریں. بہت سارے لوگوں نے مشرف کا بھی ساتھ دیا, اور وہ اس چیز کے اوپر نہ کبھی شرمائے, بلکہ انہوں نے سارے اپنے مفادات بھی سمیٹے, 10 چیزیں کی, اور اکیلے پتہ نہیں دیکھیں فصلی بٹیرے مشرف کے دور میں بھی تھے, مشرف کے پاس بھی آئے, قاف کی حکومت بھی بنی, پھر نواز شریف کے پاس بھی آئے. اب نواز شریف کے اڈے سے کبوتر اڑتے ہیں نا, جس طرح کبوتروں کے اڈے ایک زمانے ہوا کرتے تھے, ٹولیاں لڑائی جاتی تھیں, اب وہ ٹولیاں گھیری جا رہی ہیں, دوسرے کبوتر اڈے بدل رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. وہ تو سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن ہمارے جو آس پاس خطے کے آس پاس جو دنیا میں جو ایک عالمی جنگ کی پوزیشن ہے, جو شام کے اندر 100 بچے مار دیے اور 1000 افراد کو کیمیائی حملہ کیا بشار الاسد نے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ امریکہ نے قرارداد پیش کی, قرارداد بھی کیا کہ صرف تحقیقات کرو کہ یہ حملہ ہوا کہ نہیں ہوا, روس نے ویٹو کر دیا. تو آپ کچھ بھی نہیں ہے, 11 ملک ایک طرف, ایک ملک ایک طرف, ویٹو اس نے کر دیا, اللہ خیر صلی اللہ جان چھوٹ گئی. امریکہ کے بھی ٹوٹل پورا ہو گیا, ہاں جی ہم نے تحقیقات کی, اس نے ویٹو کر دیا. چائنا جو تھے وہ آرام سے ایک طرف بیٹھ گئے, انہوں نے کچھ نہیں کیا. تمام چیزیں ایسے ہی چل رہی ہیں. اب پھر ایک نیا اتحاد بن رہا ہے, جو ہے برطانیہ اور فرانس اور امریکہ, ان کی فوجوں میں ہل جل شروع ہو گئی ہے, ان کے جہاز بحری جہاز رخ اس طرف کر لیا ہے. سعودی عرب کے محمد بن سلمان جو ہے شہزادے, آج کل بڑے انقلابی بنے ہوئے, پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. سعودی عرب کو کیا بنا رہے ہیں, لبنان کا جو ہے بیروت بنا رہے ہیں, کیسینو بنا رہے ہیں, سینما گھر بنا رہے ہیں, کیا کیا بنا رہے ہیں. انہوں نے کہہ دیا جی شام پہ حملہ ہوگا, ہم اس میں شامل ہوں گے. ابے بھائی اپنے اوپر تمہارے میزائل پڑ رہے ہیں, تمہیں جو ہے میزائل ڈیفنس سسٹم کی وجہ سے بچے ہوئے میزائل اڑا رہے ہو, ہوا میں کہیں گرتا ہے کہیں نہیں گرتا, تم جا کے شام میں کیا لڑو گے یار. 6 طرف سے تمہارا محاصرہ ہوا ہے, ہر طرف سے سوا ہے. نیوی پہ آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں, پاکستان کی نیوی پہ, جو اپنا ڈھاکہ نہیں بچا سکی, اپنا چٹاگانگ نہیں بچا سکی, وہ کیا سعودی عرب کو بچائے گی؟ وہ تو اپنا بیچارہ ڈیفنس کر لے, تو اس کے لیے وہی بہت ہے. اتنی سی ہماری نیوی بیچاری, وہ جتنا دم کرے گا اپنے ملک کے لیے کر لے گی. وہ سعودی عرب کو کہے گی جو 3 طرف سے پانی میں گھرا ہوا ہے ہی کچھ نہیں, کہیں کچھ نہیں ہو رہا, ہر طرف افراتفری برائی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی ہے, شام کا برا حال ہے. دیکھیں قیامت کب آتی ہے, مہدی کب آتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کب آتے ہیں. ان لوگوں نے تو انہیں بھی مشکوک بنا دیے کہ نہ کسی مہدی نے آنا ہے نہ عیسیٰ نے آنا ہے, اور یہ ایسی بس پھیلائی ہوئی باتیں ہیں مسلمانوں کی. عقیدے کی بات ہے, جو عقیدہ جو ہے عقیدہ, ہم تو عقیدے پہ چلنے والے لوگ ہیں, عقیدے کی بات کرتے ہیں.
اصل میں یہ جو مسلمانوں کی صورتحال ہے خیر وہ تو رہے گی الگ، ہم طرف چلے گئے، ہم تو کراچی کی طرف آ رہے تھے، مطلب یعنی آپ کو یار کہیں کوئی بہتری نظر نہیں آتی، آپ کو یہ اچھی امید نہیں ہے کیا؟ لوگ سیاسی جماعتیں بن رہی ہیں، لوگ سیاسی عمل کی طرف بہرحال آ تو رہے ہیں نا، اس کو تو اپریشیٹ کرنا اچھی امید کیا، ہمیں کرکٹ سے تھوڑی اچھی امید ہوئی تھی کہ چلو جی PSL ہو گیا، یہ ہو گیا، لوگ آئے، ذرا کراچی کا ماحول بدلا، ایک اچھا ماحول بنا، دنیا میں ایک اچھا میسج گیا۔ ابھی وہ ڈنمارک کے پلیئر جو ہیں وہ پاکستان میں ٹریننگ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں جی پاکستان تو بڑا پرامن ملک ہے، یہ وہ ہے۔ کرکٹ ایشیا سے جو ہمارے خطے سے نکل کے شارجہ پہنچ گئی، جہاں کوئی بلہ پکڑنا بھی نہیں جانتا۔ اب آپ کا ایشیا کپ کا جو ہے وہ یہاں کے بر صغیر کے بجائے جو وہاں پہ ہو رہا ہے، ہماری اپنے آپس کی لڑائی کی وجہ سے نا۔ اگر بھارت ایک سیریز پاکستان میں آ جاتا ہے لے کے اور ایک سیریز ہم وہاں جا کے کھیل لیتے تو ایشیا کپ پاکستان میں ہوتا، وہ تو ٹیسٹ پاکستان میں، سوری انڈیا میں ہوتا۔ جب تک مودی جو بھی سرکار موجود ہے تب تک تو مشکل ہے، اس کے بعد شاید اگر کانگریس وغیرہ کی حکومت آتی ہے تو شاید اس سلسلے میں کوئی پیش رفت ہو سکے۔ میرا خیال اب کانگریس کی حکومت وہاں پہ آنی نہیں ہے، کیونکہ ہر طرف جو ہے نا، یعنی کہ انگلینڈ کے اندر 4 مہینے میں 50 افراد لندن میں قتل کر دیے جاتے ہیں، چھریاں مار کے اور گولیاں مار کے، اور ہیٹا مسلم ڈے منایا جا رہا ہے، اور یہ تمام طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، اور ڈینمارک اور دوسرے ممالک کے اندر، کینیڈا کے اندر اور امریکہ کے اندر اس طرح ہو رہا ہے۔ یہ تو بہت خطرناک اور بڑی بری افراتفری پھیل رہی ہے۔ وہ دور میں تو سمجھتا ہوں بھائی، میں جس دور میں پیدا ہوں میں اس دور کو ہی سمجھ رہا ہوں کہ وہ دور آ چکا ہے کہ اپنا ایمان بچا لو، صبح سے شام تک ایمان سلامت رہ جائے تو بڑی بات۔ یعنی نسل پرستی کی سیاست یورپ میں بھی جڑ پکڑ رہی ہے، ہمارے پڑوس انتہا پسندی، انتہا پسندی، نسل پرستی ہو، مذہبی جنون ہو، جو کچھ بھی ہو، انتہا پسندی ہر طرف ہے۔ وہ اب IPL کے اندر کیا ہوا، IPL کے اندر جو ہے وہ جوتے مارے انہوں نے غیر ملکی کھلاڑیوں کو کل، کوئی احتجاج کر رہے تھے، پتہ نہیں پانی بجلی کا۔ اب وہ پانی بجلی تو بیچارہ وہ باہر سے جو پلیئر آیا ہوا ہے جس کو جوتے پڑ رہے ہیں، تو انڈیا محفوظ ملک ہے۔ اچھا ویسے ایک بات ہے، یہی اگر اسی طرح کا کوئی جوتا پاکستان میں پڑا جاتا تب تک کیا قیامت میں پاکستان پہ اتنے جوتے برستے کہ جوتوں کی دکان کھل جاتی پورے پاکستان میں، وہاں ہو گیا، اور وہاں ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، بڑی جمہوریت ہے، بڑا ملک ہے، بڑا اسلحہ ہے، بڑی فوج ہے، بڑا پیسہ ہے۔ اس کو پیسے بھی تو بہت ملتے ہیں نا، تو اس نے ہنسی خوشی کھا لی ہوں گے۔ تو وہ آئے کمانے کے لیے ہیں بیچارے، جوتے کرکٹ کھیل کے کمائیں یا جوتے کھا کے کمائیں، کسی نہ کسی طرح کما لینے چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کسی طور تو کما کھائے مچھندر، اور وہی بات بھی کچھ لوگ یہ بھی کر لیتے ہیں۔ اچھا یہ اڑانیں بھری جا رہی ہیں، نون لیگ والے پیپلز پارٹی میں، پیپلز پارٹی والے PTI میں، PTI والے کسی اور، اتنا بڑا فراڈ ہے۔ اب آپ جو PTI خاص طور پہ نون لیگ اور اس کی جو آپ نے بات کی، یہ پنجاب کے سینیریو کی سیاست کی بات ہوئی ہے۔ پنجاب کے اندر بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں آصف زرداری میں ان کی تربیت پوری مکمل کر دی ہے، تو پتہ نہیں کون سی تربیت مکمل کی ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آتا۔ وہ کہتے ہیں جی ہم جنوبی جو ہے اس کو صوبہ بنائیں گے، جنوبی پنجاب کو صوبہ بنائیں گے، جب آپ کی آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں 4 صوبے ہیں، اور نئے صوبے کی تشکیل کا مرحلہ اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے کہ پاکستان کی ہر یونین کونسل کے اندر بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہو تب بھی وہ الگ صوبہ نہیں بنا سکتی۔ پاکستان کے اندر آئین کے تحت نیا صوبہ بنانے کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے کہ اسی صوبے کی، یعنی پنجاب اسمبلی یہ قرارداد پیش کرے 2/3 اکثریت کے ساتھ کہ جی پنجاب کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے یا 4 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، یا اس کے کتنے بھی صوبے بنا دیے جائیں۔ پنجاب اسمبلی یہ قرارداد پیش کرے گی تو یہ قرارداد منظور ہوگی 2/3 اکثریت سے، اور 2/3 اکثریت سے منظور ہو کے پھر قومی اسمبلی میں جائے گی۔ پھر قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت سے کم یہ بات جو ہے منظور کی جائے گی کہ پنجاب کے 2 صوبے یا 4 صوبے یا 6 صوبے بنا دیے جائیں، پھر وہ سینٹ میں جائے گی۔ پھر سینٹ کے اندر 2/3 اکثریت چاہیے کہ یہ جو ہے یہ کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر وہ وزیر اعظم کے پاس منظوری کے لیے آئے گا، منظوری کے بعد پھر صدر پاکستان کے پاس منظوری کے لیے جائے گا۔ تو بھائی یہ تو وہی ہے کہ ہم بات کرتے کہ خبر لا جو الف لیلا کی کہانیاں ہم پڑھا کرتے تھے، منیر شامی کے 7 سوال، پاکستان میں کوئی صوبہ نہیں بنا، سب جھوٹ بولتے ہیں۔ پاکستان میں صوبہ سیدھی سی صورت میں بن سکتا ہے، کوئی جنرل ضیاء جیسا مضبوط ڈکٹیٹر آئے اور بولے ایسی کی تیسی قانون آئین اٹھاؤ اس طرف، پاکستان کے 25 صوبے ہیں، اور وہ کہ 25ویں 30ویں ترمیم کروائے اور تمام پچھلی جو ہے ان کو نل اینڈ وائٹ کرتا چلا جائے، اور پھر بولے جی یہ ہے اب یہ ہے آئین کا حصہ اور یہ ہے 2/3 اکثریت۔ صوبے بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، صوبہ بنانا مشکل کتنا ہے؟ ہاں اس کو بنانا چاہیے ویسے، کیونکہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ سندھ کم از کم آپ 3 نہیں تو 2 صوبے یہاں ہونے چاہیے، اسی طرح سے 2 صوبے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں مزے کی بات ہے، اب چھوڑ دیں اب سیریس باتوں کو۔ سندھ میں کیا ہونا چاہیے؟ سندھ میں ایک صوبہ ہونا چاہیے جس کے مالک الطاف حسین ہو، سندھ کا ایک صوبہ ہونا چاہیے جس کے مالک بلاول بھٹو زرداری ہوں، سندھ کا ایک صوبہ ہونا چاہیے جس کے اندر جو ہے شیرازی اس کے مالک ہوں، اور سندھ کا ایک صوبہ ہے جس کے بلاول بھٹو اس کے مالک ہوں، پیر پگاڑا مالک ہوں۔ یہ 5 صوبے چاہیے کراچی سندھ کے اندر جس میں ہر لوگ اپنے اپنے صوبے کے مالک ہوں، وہ سکون کے ساتھ چین کی بنسری بجائیں، ترقیاتی کام ہو نہ ہو، جو بھی وہ کماتا ہے، جو وفاق سے پیسہ ملتا ہے وہ وڈیروں کی جیب میں جائے، بس یہ ہے۔
اور کچھ بھی نہیں ہے. ویسے وڈیروں کی جیب میں تو ابھی بھی جا رہے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے. لیکن بہرحال چونکہ اس امکان کو رکھنا چاہیے، کے پی کے میں 3 صوبے بنانے چاہیے، پنجاب کے 3 بننے چاہیے. کے پی کے میں آپ کیا صوبہ بنائیں گے بھائی؟ آپ کے یہاں جو اتنی بڑی ابھی پابندی لگ گئی، سب کچھ لگ گئی. میں بھی زیادہ ذکر نہیں کروں گا. جو پشتین خان کیا نام ہے ان کا؟ منظور پشتین. منظور پشتین. تو منظور پشتین نے جو جلسہ کیا ہے وہ تو بڑی ایک نئی سی صورتحال سامنے آئی ہے. اب اس کے پیچھے کون ہے، کس نے کیا ہے، مجھے تو نہیں پتہ، نہ کسی اور کو پتہ ہے. اصل میں منظور پشتین کی جہاں تک بات ہے نا، اب پیچھے کون ہے کون نہیں ہے، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ اس کے مطالبات کیا ہیں. وہ مطالبات اگر آپ کے آئین اور قانون کے اندر ہیں، اس کو بالکل آپ کو کرنا چاہیے. اور اب تک کے جو مطالبات ہیں وہ ہیں بھی ایسے ہی کہ اس کے اوپر کوئی بھی ذی شعور آدمی اس سے اختلاف نہیں کر سکتا. ہاں، جس بات پر اختلاف ہے وہ اس بات سے پیدا ہو رہا ہے کہ جو بات ہو رہی ہے کہ ان کے ہاں سے اس طرح کے نعرے ابھر رہے ہیں، نسل پرستی پر مبنی ہے یا پاکستان کی ریاست کے خلاف ہیں. اچھا تو وہ چیزیں چلے ٹھیک ہے، وہ نچلے فیکٹر پہ ہوگا. ہاں. لیکن کیا منظور پشتین کو کراچی کے لوگ نظر نہیں آئے؟ کیا پنجاب میں لوگ لاپتہ نہیں ہوئے؟ صرف پٹھان لاپتہ ہوئے؟ یہ عادل بھائی، یہ تو منظور پشتین پھر علیحدہ سے پورا ایک پروگرام ہے، اتنی سی مختصر اس میں تو بات نہیں ہو سکتی. لیکن ان شارٹ یہ ہے کہ چونکہ وہ ایک علاقے کا رہنے والا ہے، وہاں وہ زیادہ متاثر ہوا ہے، تو اس نے اپنے لوگوں کے لیے ایک چیز شروع کی. اور تو باقی جہاں تک مظلومیت کی بات ہے تو پوری پاکستانی قوم مظلوم ہے، ہر لحاظ سے مظلوم ہے. بجلی کے بل سے لے کر ماورا عدالت مارے جانے تک، اور لاپتہ ہونے سے لے کر بے روزگاری تک، وہ تو ہر طرح کے مسائل ہیں نا، اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے. لیکن میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یار سب سے زیادہ آپ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ آپ نے لڑی پرویز مشرف کی سربراہی میں، بعد میں بھی تسلسل برقرار رہا، اس میں سب سے زیادہ جو متاثر ہوا بہرحال وہ آپ کا خیبر پختونخوا قبائلی علاقے تھے، چاہے وہ ڈرونز کی صورت میں ہو، آپریشنز کی صورت میں ہو، یا ٹی ٹی پی کے حملوں کی صورت میں ہو، تو وہ متاثر تو ہوئے. ایک جو بڑی ایک معاملہ رہا کہ اس عرصے میں وہاں سے ابھرنے والی آواز کو لوگوں نے توجہ نہیں دی، اور پھر جو بڑی سیاسی جماعتیں تھیں وہ بھی اس پہ بات نہیں کرتی تھیں، تو وہ ایک گیپ تو موجود تھا جو بڑا نیچرل تھا. لیکن اب ایشو یہ ہے، دیکھیے اگر کوئی مسائل وہاں سے اٹھے ہیں، وہ مطالبات لے کر اٹھے ہیں، تو قبل اس کے کہ وہ تحریک ہائی جیک ہو اور پاکستان کے دشمن اس سے کوئی فائدہ اٹھائیں، تو آپ ان معاملات کا کیا یہ سدباب کر امکانات کے نہیں ہے کہ اس تحریک کو اٹھائی پاکستان کے دشمنوں نے ہو؟ اصل میں دیکھیے عادل بھائی، پاکستان کے دشمن جو رو کے پاکستان میں جڑے ہیں، نہیں دیکھیں سازش کہاں کامیاب ہوتی ہے؟ جہاں کمزور ہوتے ہیں. سازش وہیں کامیاب ہوتی ہے جہاں آپ کے گھر میں مسائل ہوتے ہیں. یہ امریکہ کے خلاف کیوں کوئی سازش کامیاب نہیں ہوتی؟ اسرائیل کے خلاف کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنا اندرونی نظام بڑا قوی کر رکھا ہے، اور اس کے بعد اپنا بیرونی سسٹم بھی ان کا مضبوط ہے. ہمارے یہاں بہرحال مسائل تو ہیں نا. دیکھیے 2 راستے ہیں، یا تو آپ مسائل سے روگردانی کرتے ہوئے اس کے اوپر کارپیٹ ڈال دیں، کچرے پہ کارپیٹ ڈال دیں اور کہیں کچھ نہیں ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے، ذرا مشکل ہوتا ہے، اس میں لوگوں کی شکایات بھی ہوتی ہیں، آپ بیٹھیں آپ سنیں، جو جائز مطالبات ہیں اور جن پر ریاست اچھی طرح عمل کر سکتی ہے وہ کرنا چاہیے. دیکھیے لاپتہ افراد ایک بہت بڑا ایشو ہے، آپ کو پتہ ہے 10-15 سال سے پاکستان کا بڑا ایک برننگ ایشو ہے، اور اس پر بڑی بات ہوتی رہی تھی. اب یہ دوبارہ سامنے آیا. اگر میں لاپتہ افراد جو اس عرصے میں آتے رہے ہیں ان کی آپ باتیں سنیں تو وہ خود لاپتہ افراد کے اہل خانہ بڑی جائز بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی اگر ہمارا بچہ، بیٹا، شوہر، اس نے اگر غلط کام کیا ہے، پہلے تو آپ اس کو عدالت کے سامنے پیش کریں، اس کے بعد اس نے اگر کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کی آپ سزا دیں. یعنی آپ یہ بڑی معقول بات ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے پیارے کو لاپتہ سے پتہ کرائیں پہلے اس کا، اور پھر اس کے بعد اس کا کیس چلائیں، اور جو اس کی سزا ہو آپ قانون کے مطابق ہمیں قبول ہے. بڑی جائز بات ہے. یہی مطالبہ سامنے آ رہا ہے تو اس کو ویلکم کرنا چاہیے. سزائیں کیسے ہوں گی؟ ثبوت ہی نہیں ملتے بھائی. نہیں دیکھیے وہ تو پھر بات کی چیزیں نا. مجرموں کو پاکستان میں کتنے مجرموں کو سزائیں ملتی ہیں؟ میں دیکھیے وہ پھر آپ کے قانون کا مسئلہ ہے. اگر ہم اتنی ساری ٹیکنالوجی اور اتنا بڑا فنڈز خرچ کرنے کے بعد اگر میں کسی کے خلاف ثبوت نہیں پیدا کر سکوں تو پھر مجھے اپنی پیشہ ورانہ مہارتوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. پیشہ ورانہ مہارت تو آج کل سے پیدا گیری میں بھائی، اور کسی چیز میں نہیں ہے. اور پیشہ ورانہ مہارت کہاں سے آئے گی؟ تو دوسری پھر یہ کہ جو دیگر مطالبات ہیں کہ مائنز ختم ہو، وطن کارڈ کا مسئلہ ہے، چیک پوسٹ پر جو رویہ رکھا جاتا ہے اس کی شکایات ہیں، تو یہ کوئی اتنی بڑی وہ چیزیں نہیں ہیں، ان کو سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے. یعنی لاپتہ سارے، یعنی بیٹھنا چاہیے. دیکھیے جب تک آپ بیٹھیں گے نہیں، اپنا معاملات آپ آپس میں نہیں حل کریں گے، تبھی دشمن فائدہ اٹھائیں گے نا. دیکھیے جمہوریت کے اندر تو کوئی بھی چیز، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جمہوریت کے اندر کوئی بھی چیز ہو، بات ٹیبل کے اوپر، میز کے اوپر بیٹھ کے مذاکرات کرنے سے جو ہے نا بات ختم ہوتی ہے. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہمارے یہاں میز پہ بیٹھیں تو لوگ میز توڑنے پہ تیار ہو جاتے ہیں. بیٹھیں کیسے؟ معاملات جیسے بھی ہوں، جہاں کے بھی ہوں، جب تک گھر کے لوگ آپس میں نہیں بیٹھیں گے
اور بات چیت کے ذریعے اس کو حل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو تب پھر معاملات دشمنوں کے پاس جاتے ہیں اور وہ سازش کرتے ہیں، آپ کے حالات کا فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ کے ناراض نوجوانوں کو اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں۔ ریاست کے بڑے ہوں یا ان سے شکایت کرنے والے، دونوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپس میں بیٹھیں اور پاکستانی حدود اور قوانین اور آئین کے نیچے جو گفتگو ہو سکتی ہے اسے کرنا چاہیے، اور جو مسائل ہیں انہیں دور کرنا چاہیے۔ یہ پاکستان ہے، یہ اسلام کے نام پر بنا، اور یہ سب کا ہے، یہ پشتونوں کا بھی ہے، پنجابیوں کا بھی ہے، بلوچوں کا بھی ہے، مہاجروں کا بھی ہے، سرائکیوں کا بھی ہے، اور اس ساری وحدت کو ایک لڑی میں پرونے کا نام وہ کلمہ ہے جس کی بنیاد پر اسے حاصل کیا گیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔